پھر چوتھا حق ہے اس کا تعمیل قرآن، قرآن پاک کی تعمیل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ لیکن آج قرآن مجید کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس ضمن میں یہ حدیث نہایت جامع ہے جو حضرت عبیدہ ملکی سے مروی ہے، جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، یعنی اے اہل ایمان، اے اہل قرآن، یعنی قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اس قرآن کو اپنا تکیہ ہی مت بنا لینا۔ یعنی یہاں تکیہ کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ تکیہ چونکہ کمر کے پیچھے لگایا جاتا ہے تو لہٰذا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اس قرآن کو پس پشت نہ ڈالنا، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ پھر یہ کہ تکیہ چونکہ سہارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی مفہوم ہوگا کہ اس قرآن کو محض ایک سہارا نہ بنا لینا، کوئی ذہنی سہارا نہ بنا لینا، بس اپنے ذہن میں اس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشہ کھول کر اسے نہایت قیمتی جزدان میں اونچے طاق پر رکھ کر مطمئن ہو جاؤ کہ اس کی موجودگی باعث برکت ہے۔ اس کتاب مبین سے ہمارا عملی تعلق بس اتنا رہ گیا ہے کہ کہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اس کتاب کو تختہ مشق بنا دیا جاتا ہے، دم توڑتے شخص کو سورہ یاسین پڑھ کر سنا دی جاتی ہے، یا بیٹی کو قرآن کا ایک نسخہ جہیز میں دے کر ایک رسم پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لہٰذا اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی آپ پڑھو کم از کم اس پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ رکھو۔ یعنی بعض لوگ تو پھر اس نیت سے بھی نہیں پڑھتے کہ ہم نے اگر پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یعنی نہیں سمجھتے، وہ قرآن نہیں سیکھتے اس لیے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور وہ اس حدیث کو پھر سامنے رکھتے ہیں جی ایک جو علم رکھنے والا ہے اس کو 7 گنا زیادہ گناہ ہوگا۔ بھئی ٹھیک ہے، وہ علم رکھنے والا اگر عمل نہیں کرے گا گناہ ضرور ہے، لیکن کیا خیال ہے آپ کو کہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ اس کے جواب دیں نہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کیوں نہیں سیکھ رہے، کیوں نہیں اس بات پر کر رہے کہ اس لیے کہ عمل کرنا پڑے گا؟ کیا آپ گناہ کے مستحق نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا اس بات پر کہ آپ نے ان صلاحیتوں کو اللہ کے لیے نہیں نکالا، نہیں لگایا، نہیں سمجھا قرآن؟ کیوں نہیں سمجھا، یہ آپ سے سوال ہوگا۔ یہ جواز نہیں ہے، یہ وہاں دلیل نہیں ہوگی کہ میں نے اس لیے وہ کنکھیوں سے اس کو گزار دیا تھا کہ مجھے عمل نہ کرنا پڑے اور مجھے اتنا گناہ نہ ملے جتنا پڑھ کے جو ہے عمل نہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جان بوجھ کے نہ پڑھنے والے بھی اسی ضمن میں آتے ہیں، اسی ضمن میں آتے ہیں، اسی لسٹ میں آتے ہیں، ان کا بھی حشر وہی ہے جو پڑھ کے کرنے والوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھنا، کہ یہ بھی اس بے عملی میں نہیں آتا۔ لہٰذا اللہ کو بیوقوف مت بناؤ، آپ اصل میں خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، خود آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان جھوٹی تسلیوں سے اٹھیں اور حقیقت کو اپنائیں، حقیقت کو جو ہے وہ